آپ کسی بھی مسئلے کو جتنا مرضی پھیلا لیں وہ تو آپ پھر بہت لیول سے آپ جا سکتے ہیں. ایشو یہ نہیں ہے, ایشو یہ ہے کہ کیا اس وقت گورنمنٹ ریاست معاملے کو لپیٹنا چاہ رہی ہے یا پھیلانا چاہ رہی ہے. میرا خیال ہے ان کا فوکس لپیٹنے کا ہے. ان کا فوکس ہے ٹو انشور کہ فار ایگزامپل عمران خان سال 2 سال کے لیے کم از کم سائڈ پہ ہوں, چاہے پابند سلاسل ہو, جو بھی ہوں ایکٹیو پالیٹکس نارمل طریقے سے نہ کر سکیں. تو وہ اگر زیادہ پھیلائیں گے اتنا ہی مشکل ہوتا جائے گا. آئی تھنک میں اس وقت پرائرٹی سمیٹنا ہے تاکہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہے یا جو بھی ڈسپنسیشن سلیکٹ کیا جاتی ہے اس کو 2-2.5 سال مل جائیں, اکانومی کچھ بہتر ہو جائے, ورنہ آپ جتنا پھیلائیں گے انسٹیبلٹی اتنی بڑھے گی. اچھا مالک, ایک اور ہے جو انصار کی انٹرویو میں ایک بڑا ایک اہم پوائنٹ تھا, آئی واز اے بٹ سرپرائزڈ, آئی ہوپ آپ نے پڑھی ہوگی ساری. اس میں ثاقب نثار صاحب کہتے ہیں جی میرا ان کے ساتھ سوشلی طور پر جناب حمید سے برائے مہربانی ہولڈ کیجیے. میرا خیال مالک صاحب سے شاید کوئی کی دب گئی, دوبارہ ان کو اگر لائن پہ لے سکیں جی ٹرائی کر رہے ہیں, ان کو کریں. بڑا ایک آخری سوال ان سے رہتا ہے مالک صاحب سے پوچھنے والا, تو بڑا ایک اہم ہے جو آج یہ انصار عباسی صاحب نے اپنے انٹرویو کیا ہے, تو اس میں انہوں نے یہ انکشاف کیا 2-4 کہ میں جناب فیض حمید صاحب کی شادی, بیٹی کی شادی میں بھی اس میں گیا تھا, میرے ساتھ کوئی کبھی کبھی ہیل وائے بھی ہو جاتی تھی. اس سے بڑھ کر جو بڑی ایک چیز ہے جو میرا خیال ہے بہت سارے لوگوں کو حیران کن ہے کہ وہ کہتے ہیں میں نادرن ایریاز اپنی فیملی کے ساتھ گیا تھا, تو جنرل فیض حمید صاحب نے وہاں پہ ہمارا بڑا خیال رکھا تھا, تو فیسیلیٹیٹ کیا, ہمارے لیے ارینجمنٹس کروائے, ہمارے لیے چیزیں کروائیں, آسانیاں. اٹ اگین ریزز ویری ہیوج کوسچنز کہ چیف جسٹس آف پاکستان اگر وہ وزٹ کر رہے ہیں وہاں پہ نادرن ایریاز میں, فیملی ان کی وزٹ کر رہی ہے, تو وہ اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی کو کہہ رہے ہیں, یا اگر وہ پشاور میں کور کمانڈر تھے, لیکن وہ تو بعد میں تھے, اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی تھے جب یہ وہاں پہ چیف جسٹس تھے. مالک صاحب جی اب ساری لائن کٹ گئی تھی سر, ایک سوال تھا سر آپ سے. جی مالک صاحب آپ ساتھ ہیں ہمارے؟ جی جی جی. اچھا لاسٹلی سر, یہ جو آج آپ نے انصار عباسی صاحب کا انٹرویو پڑھا ہوگا جو انہوں نے ثاقب نثار صاحب کا کیا ہے, اس میں ایک بڑا انہوں نے انٹرسٹنگ ایک انکشاف کیا ہے کہ میرا ان سے بڑا اچھا تعلق تھا, کبھی ہیل وائے ہو جاتی تھی, کبھی میسیجنگ بھی آ جاتی تھی رجسٹرار کے ذریعے, فیئر انف ٹھیک ہے. انہوں نے کہا میں نادرن ایریاز گیا, میری فیملی گئی, تو وہاں پر جنرل فیض جو ہیں انہوں نے میری فیملی کا بڑا خیال رکھا, بڑا ہی ٹوک کیئر آف ایوری تھنگ, فیسیلیٹیٹ کیا. اب یہ بتائیں جب ایک چیف جسٹس آف پاکستان ایک وہاں ڈی جی آئی ایس آئی کے ذریعے وہ نادرن ایریاز جاتا ہے, اس کا سارا خیال رکھا جاتا ہے, وہاں پہ ان کی لوجسٹک کر رہے ہیں جو بھی ہوگا وٹ ایور, اور وہ اس کا اعتراف بھی کر رہے ہیں, تو ہمیں تو بتایا جاتا تھا کہ چیف جسٹسز ہوں, ججز ہوں, یہ تو سوشلائز ہی نہیں کرتے کسی سے تاکہ کسی سے انفلوئنس نہ ہوں. تو اس کو کیسے دیکھتے ہوتے ہیں پھر؟ مطلب ثاقب نثار صاحب واز پلینگ ویری ایکٹیو ہیوج رول. اگر وہ ڈی جی آئی ایس آئی سے یہ اس طرح کی فیورز لے رہے تھے کہ میرے بچے جا رہے ہیں تو ان کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے, اور انہوں نے خیال رکھا, حالانکہ چیف جسٹس سے اور بھی بہت ساری چیزیں خود کر سکتے تھے. تو سر اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ ہمارے سماجی تعلقات میں سیاست بہت بڑا حصہ پلے کرتی ہے, تو بس اسی تناظر میں دیکھیں آپ. ویسے بڑے ظالم ہیں, دیکھا نا آپ نے کیسے آرام سے پتلی گلی سے نکل گئے. مالک صاحب یہ کام کسی اور نے کیا ہوا ہوتا تو آپ نے 5 منٹ کے لیے لمحہ پا لینا تھا بندے کو, ہیں سر؟ نہیں, آئی تھنک یہ جسٹیفائی نہیں ہو سکتا, اور بالکل ججز کو خیال رکھنا چاہیے, بیکاز یہی چیزیں کل کو آ کے آپ کو ہانٹ کرتی ہیں. بھلے آپ اس وقت کیجول کیا, اگر آپ کے ہوتا ہی ہے, اگر آپ کے تعلقات اچھے ہیں, ہاں جی میں کرا دیا گا اسے, آپ چلے جاتے ہیں. لیکن یہی تو پروپرائٹری ہے. آئی تھنک ججز شوڈ بی ویری کیئرفل, ایکسٹریملی کیئرفل. جب آپ کسی سے فیور لے رہے ہوتے ہیں, جنرل فیض سے آپ فیور لے رہے ہیں, تو پھر کل کو آپ کو فیور دینی بھی پڑتی ہیں. دیر آر نو فری لنچز, اٹس انڈرسٹینڈیبل. مطلب ہیومن ریلیشن شپ تو کوئی آپ کے ذاتی کوئی رشتہ دار کوئی مخون کا کوئی رشتہ تو ہوتا نہیں ہوتا, نہ آپ کی کوئی دوستی ہے. اور یہ بھی کہا کہ جنرل فیض رجسٹرار سے آ کے ملتے ہیں, تو جتنے بھی جج صاحبان ہیں ان کو تو they have to be 100 times more careful. Right sir, thank you very much مالک صاحب, you are being very careful sir, بہت شکریہ. محمد مالک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یہاں پہ وقت ہوا ہے بریک کا, اور بریک کے بارے میں بات کریں گے. ہمارے ساتھ لندن سے براہ راست موجود ہوں گے مرتضیٰ علی شاہ, ان سے بات کریں گے اس فیک نیوز کی حقیقت کے بارے میں اور ملزم کے بارے میں جس کو جو لاہور سے جس کی نشاندہی ہوئی ہے اس نے یہ فیک نیوز اسپریڈ کی. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں لندن سے براہ راست مرتضیٰ علی شاہ صاحب, سینئر صحافی ہیں, ان کو ویلکم کریں گے. السلام علیکم مرتضیٰ. جی وعلیکم السلام. مرتضیٰ بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا ہے. ایز یوزول آپ ہمیشہ جب بھی ہم کہتے ہیں آپ ضرور وقت نکالتے ہیں. سو کمنگ ٹو دس نیوز جو آپ بھی فالو کر رہے تھے, یہ جو فیک نیوز والا معاملہ ہے اور اس میں ملزم کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے کہ لاہور سے ہے, اس کی ڈیٹیلز بتائے گا, یہ کیسے آئیڈینٹیفائی ہوا کہ یہ لاہور سے ہے؟
دیکھیے جب سب سے پہلے جو آپ کو یاد ہوگا جو کہ رائٹس ہوئے جس سے مطلب جس کے ایکچوئل سب سے بڑے وکٹم پاکستانی اور مسلمان بنے، اس کے بارے میں انیشیلی یہ دعویٰ سامنے آیا تھا کہ جو فیک نیوز پھیلی ہے جو چینل 3 ناؤ، وہ یہ کہا گیا تھا کہ رشین ویب سائٹ، اچھا اس کو یہاں کی یعنی آج کے زمانے میں اتنا مشکل ہو گیا کہ یہاں کی بی بی سی اور بڑے بڑے چینل نے یہاں تک رپورٹ کیا کہ رشین نے یہ فیک نیوز پھیلا کر ایک فیول کیا جو یہاں پہ ریس فائٹس میں. لیکن پھر اس کے بعد جو یہاں پہ مختلف جو بی بی سی اور جو دیگر ادارے ہیں انہوں نے انویسٹیگیٹ کرنا شروع کیا کہ یہ ویب سائٹ ہے کہاں پہ. پھر پتہ چلا کہ اس کا جو آئی پی بھی لاہور میں رجسٹرڈ ہے، اس کا ڈومین نیم بھی وہاں پہ ایک لاس اینجلس میں بھی رجسٹرڈ ہے، لیکن اس کا جو ایڈریس دیا گیا وہ پاکستان کا ہے. جو سروس پرووائڈر ہے جو مختلف جو یہاں پہ نیوز آرگنائزیشن انہوں نے سروس پرووائڈر سے رابطہ کیا، انہوں نے ساری ڈیٹیل شیئر کی کہ یہ لاہور میں ہے. جب یہ لاہور کے اس ایڈریس پہ پہنچے تو پتہ یہ چلا کہ جو چینل 3 ناؤ کی جس ویب سائٹ کو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ شاید وہ کہیں ماسکو سے آپریٹ ہوتی ہوگی، اور چونکہ آپ کو یاد ہے اس سے پہلے یہ کہا گیا تھا کہ امریکن الیکشن میں رشین نے انٹرفیئر کیا، یو کے الیکشن میں انٹرفیئر کیا فیک نیوز کے ذریعے. پتہ یہ چلا کہ یہ سائٹ ایکچولی لاہور پہ چلتی ہے. یعنی اس کا آپ سائٹ کا میک اپ دیکھیں، اس کی نیوز دیکھیں، آپ کو تصور بھی نہیں ہوگا کہ ایکچولی لاہور میں بیٹھ کے یہ کام ہو سکتا ہے. تو یہ پوری وہ انویسٹیگیشن تھی. پھر یہ پہلے یہاں پہ یہ بی بی سی پہ آئی، اس کے بعد انہوں نے تو صرف خبر لکھی. اس کے بعد ایک اور یہاں پہ ٹی وی چینل ہے آئی ٹی وی نیوز، انہوں نے اس پہ پوری انویسٹمنٹ کی، انہوں نے پوری ٹیم بھیجی اور جا کر وہاں پر انہوں نے جو ایڈیٹر ان چیف ہیں اور جو چلاتے ہیں یہ سائٹ فرحان آصف صاحب، ان سے بات چیت کی، انہوں نے کنفرم کیا. اور پھر انہوں نے کہا جی کہ ہاں ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ جو ہے نا مسلمان ہے اور اسائلم سیکر ہے، لیکن ہم سے غلطی ہو گئی تو ہم نے جو ہے نا اس کی تردید بھی چھاپ کی ہے. تو لیکن اس وقت تک اوبویسلی اب تو انہوں نے جو ویب سائٹ ہے وہ بھی بند کر دی ہے، لیکن اس وقت تک جو ہے نا ڈیمیج پاکستان کو اور یہاں پہ جو برطانیہ کو، پورے ملک کو، اور یہاں کے خاص طور پہ جو مسلمان جو یا ایتھنک مائنورٹیز اور جو ریس ریلیشنز ہیں اس ملک میں، ان کو تو ناقابل تلافی نقصان ہو چکا ہے. آپ نے دیکھے ہوں گے جو ویژول سامنے آئے ہیں. اوبویسلی یہ اگر خبر اس سائٹ سے نہ آتی تب بھی یہ سارا کچھ بہت سارا کچھ ہوتا، لیکن جس طرح سے اصل جو یہاں پہ جو فسادات شروع ہوئے اس میں یہ خبر کو جو ہے نا لگایا گیا کہ اچھا آپ کو یاد ہوگا یہاں ایک ناجل فراج ہے، انہوں نے یہ کہا جی کہ پولیس چیزیں چھپا رہی ہے. مختلف جو ریسز تھے انہوں نے کہا کہ برطانوی میڈیا جو کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے حصہ اور کمپلیسٹ ہے، لہٰذا وہ خبر چھپا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ چینل 3 ناؤ جو ہے نا یہ آتھینٹک خبر دے رہا ہے کہ یہ جو لڑکا تھا 17 سالہ یہ اسائلم سیکر تھا، بورڈ پہ آیا تھا اور مسلمان تھا، اور سوشل میڈیا پہ یہ بھی خبریں تھی کہ وہ پاکستانی ہے. تو یہ اس چیز کو لے کر انہوں نے پھر کال دی کہ آج جو اسائلم سیکر والے ہوٹلز ہیں ان کو بھی آگ لگاتے ہیں، جو مساجد کو حملے کرتے ہیں، جو امیگرینٹس ان کے اوپر اٹیک کرتے ہیں. اور اگلے پھر 3-4 دن جو برطانیہ میں آپ سمجھ جائیں کہ جو انگلینڈ کے مختلف ٹاؤنز میں جو آگ لگی وہ پوری دنیا نے دیکھی، اور اس میں جو سب سے بڑا کردار ہے وہ اس جو چینل 3 جو فیک ویب سائٹ ہے اس کا رول پلے کیا. مرتضیٰ آپ نے بڑا یہ تفصیل سے پورا بیک گراؤنڈ بتایا. ہم تو سمجھتے تھے کہ ہم ہی